بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت سلطان المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ اسی طرح کے اولیاء کرام کے بارے میں واقعات ملتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہر نیو بیان آپ تک پہنچتا رہے، کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ سید بدر الدین اسحاق کے حوالے سے آپ نقل کرتے ہیں کہ اجو دھن کے قریب ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو بابا صاحب سے یعنی بابا فرید الدین گنج شکر سے بلا وجہ دل میں حسد رکھتے تھے اور ہر وقت ان کی مخالفت وہ کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر بابا صاحب کے مجلس میں بھی آیا کرتا تھا اور حجت بازی کیا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب آئے تو بابا صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا، واہ جی، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں؟ بابا صاحب نے کہا، فرما دیجئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو ایک معمولی مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بابا صاحب نے پوچھا، کون کون سے؟ مولوی صاحب نے کہا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بابا صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب آپ ایک اہم رکن تو چھوڑ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے، واہ جی، آپ نے کوئی نیا اسلام بنایا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا، میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم رکن بھی ہے جسے آپ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے، کون سا رکن؟ بابا صاحب نے جواب دیا، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب غضبناک ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور بابا فرید الدین کی مجلس سے وہ باہر نکل گیا۔ کچھ عرصے بعد اتفاقاً ناظرین مولوی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور 7 سال تک وہاں مقیم رہ کر عبادت اور ریاضت کے علاوہ 7 حج بھی انہوں نے کیے۔ 7 سال کے بعد مولوی صاحب جب واپس وطن آ رہے تھے کہ ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا اور کچھ دیر سمندر کی لہروں میں مقابلہ کرنے کے بعد وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اتفاق سے مولوی صاحب کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیال تھا کہ یہاں کوئی قریب ہی گاؤں ہوگا، لیکن بڑی کوشش کے بعد انہیں اسی علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی صاحب کا حال برا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کے فاقوں نے ان کو بے حال کر دیا تھا اور وہ اس قدر نحیف و نزار ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی اور نہ کوئی درخت۔ بڑے پریشان تھے اور سوچنے لگے، اب یہاں بھوکا مروں گا۔ ابھی مولوی صاحب انہی خیالوں میں گم تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی کہ ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں خوان اٹھائے ہوئے یہ آواز لگا رہا ہے۔ آپ نے بڑی منت سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آیا اور کہا، کھانا صرف اس قیمت پر مل سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، واللہ مجھ پر مہربانی کرو۔ اس شخص نے کہا، قیمت ہے تو کھانا لے لو، ورنہ میں تو چلا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کو بہت سے اسلامی مسائل بتائے کہ کسی بے کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ آخر اس شخص نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اگر 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دوں گا۔ پہلے تو مولوی صاحب ہچکچائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا واپس لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگے جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ 7 حجوں کا ثواب دے دیا جائے۔ اور یہ بھی دل میں خیال آیا، خدا جانے یہ کون سی جگہ ہے، وطن والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں،
یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 7 حج کا ثواب تمہاری نظر کیا، مجھے کھانا دو۔ اس شخص نے کھانا مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے یہ کھانا سیر ہو کر کھایا، وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب پھر بھوک نے مولوی صاحب کو ستایا، وہ شخص نہ آیا۔ اب مولوی صاحب پھر بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ ایک دن پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ اب کہ اس نے مولوی صاحب سے کہا اگر تم ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجبور ہو کر اس شخص کی اس خواہش کو منظور کر لیا اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا۔ چند دن تک مولوی صاحب پھر بھوکا رہنا پڑا تو وہ شخص پھر آیا اور کہا اگر اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ ناظرین اکرام، مولوی صاحب کے اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے کر کھانا کھا لیا۔ چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو مولوی صاحب نے کہا اب میں کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، اب تم اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کہا مفت تو کھانا نہیں مل سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، آپ اس پر لکھ دیں کہ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو کھانے کے بدلے دے دی۔ مجبور ہو کر مولوی صاحب نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا۔ ایک دن مولوی صاحب کو دور سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی پگڑی سر سے اتار کر ہوا میں لہرائی۔ مولوی صاحب کی خوش قسمتی سے جہاز والوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی طرف ایک کشتی بھیجی۔ اس طرح مولوی صاحب بخیریت وطن پہنچ گئے اور لوگوں میں اپنے سفر حج اور قیام مکہ معظمہ کے واقعات سناتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد یہی مولوی صاحب حضرت بابا فرید الدین کی محفل میں گئے۔ مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا مولوی صاحب اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا 5۔ بابا صاحب نے فرمایا اب کہ آپ پھر چھٹے رکن کو روٹی کو بھول گئے۔ مولوی صاحب کچھ ناراض سے ہو کر کہنے لگے اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ بابا صاحب نے کہا اگر میں ثابت کر دوں تو تم؟ مولوی صاحب نے کہا میں مان لوں گا۔ حضرت بابا صاحب اٹھے اور اندر حجرے میں گئے اور ایک بڑی سی کتاب اٹھا لائے۔ کچھ دیر تک اس کے ورق الٹ پلٹ کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ ٹھہر گئے اور مولوی صاحب کو قریب بلا کر فرمایا کہ اسے پڑھیے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتاب میں وہی تحریر پڑی تھی جو مولوی صاحب نے اس شخص کو لکھ کر دی تھی جس نے ان کو اس وقت کھانا کھلایا تھا جب وہ بہت پریشان حال تھے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بابا صاحب کے قدموں پر گر پڑے اور اپنی پچھلی گستاخیوں کی معافی مانگی۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین کا اصل مقصد اس شخص کو توبہ کروانا تھا کیونکہ وہ اولیاء اکرام کا گستاخ تھا، ورنہ اسلام کے ارکان تو 5 ہی ہیں۔ اصل میں حضرت بابا فرید الدین اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ رزق حلال کمانا بھی ایک اسلام کا رکن ہوتا ہے، یعنی حلال روزی اللہ کو پسند ہے۔ اصل میں اسے توبہ کروانا مقصود تھا۔ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔